اب یہاں تک تو اس پر بحث ہو رہی ہے کہ عورت کا کیا حق ہے، مرد کا کیا حق ہے، ایک چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ بچہ ہو، دوسرا نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی، تو پھر کیا ہو؟ لیکن وہ جو وجود ہے، اگر وہ اب ماں کے پیٹ میں ہے جنین، تو کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ سوال اس انداز میں اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جنین مستقل قانونی شخصیت رکھتا ہے یا وہ ماں کے وجود کا حصہ ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جنین ایک مستقل، الگ، ماں سے منفصل قانونی وجود رکھتا ہے، قانونی شخصیت رکھتا ہے، تو اس کے بہت دور رس نتائج ہیں، جن میں مثال کے طور پر ایک نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے زندگی کا حق مانا جائے گا، پھر اسقاط حمل کو ناجائز قرار دیا جائے گا۔ اب مذہب کے زیر اثر زندگی کے حق کی بات کی جاتی رہی، لیکن جوں مغرب میں مذہب کا اثر کم ہوتا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جنین کی قانونی حیثیت بھی کمزور ہوتی گئی۔ کچھ اثرات اب بھی اس مذہبی تعلیم کے باقی ہیں، جیسا میں ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا، لیکن اب بالعموم اس بات کو مشتبہ سمجھا جاتا ہے، یا کم از کم اس دعوے کو نہیں مانا جاتا کہ جنین ایک مستقل قانونی شخصیت ہے۔ ہمارے ہاں اس بحث کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب ہم کوئی جانور ذبح کریں اور اس میں پیٹ میں بچہ بھی ہو، جیسے گائے کے پیٹ میں ہے بچڑا، تو کیا اس سے الگ سے اس جنین کو ذبح کیا جانا ضروری ہے، یا ماں کا ذبح کیا جانا اس کے لیے کافی ہے؟ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ جیسے حدیث مبارک کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر جب وہ جنین زندہ ہو اور باقاعدہ ایک پورا بچہ ہو، لیکن بس صرف اتنا ہو کہ ابھی گائے نے اسے جنم نہیں دیا۔ اس سوال پر غور کرنے سے ہمیں تھوڑا ان لوگوں کا زاویہ نظر بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم سوال یہ ہے، جس پر آگے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کہ جنین کا غرہ کسے ادا کیا جاتا ہے؟ جب جنین ضائع کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو جانی ہوتا ہے جس نے جنایت کا ارتکاب کیا، اس پر لازم ہے کہ وہ دیت کا 20واں حصہ ادا کرے۔ پاکستانی قانون کی روح سے بھی یہی اصول طے پایا ہے، تو اسے غرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ غرہ کسے ادا کیا جاتا ہے؟ اب حنفی فقہا بلکہ جمہور فقہا کا موقف یہ ہے کہ یہ جنین کے ورثاء کو پہ ادا کیا جائے گا، جیسے دیت میت کے ورثاء کو ادا کی جاتی ہے۔ لیکن مالکی فقہا کا یہ کہنا ہے، اور اگر آپ ان کے استدلال پر غور کریں تو وہاں یہی بحث نظر آتی ہے۔ مالکی فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جنین کا غرہ اس کی ماں کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہ ماں کے وجود کا حصہ ہے۔ وجود کا حصہ کس مفہوم میں ہے؟ کیا اس مفہوم میں کہ جنین کی الگ سے کوئی قانونی شخصیت ہم نہیں مانتے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاں یہ سوال اس انداز میں کیا جائے کہ کیا جنین ذمہ رکھتا ہے؟ ذمہ اصول فقہ کی اصطلاح میں وہ عہد ہے، جیسے امام دبوسی نے واضح کیا ہے، یا امام سرخسی نے بتایا ہے، اور امام بزدوی نے بھی ذکر کیا ہے، جو اللہ اور انسان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور جیسے ہمارے اہل علم اس آیت کی طرف بالعموم اشارہ کرتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنین کا ذمہ ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، اور ذمہ ہونے کی بنا پر اسے اہلیت الوجوب بھی حاصل ہے، کیونکہ اصول فقہ میں ہمارے اصولیین نے تصریح کی ہے کہ اہلیت الوجوب کی منات انسانیت ہے۔ تو جس وجود کو انسان کہا جا سکے اس کی اہلیت الوجوب ہے۔ اسی بنا پر تو ہم جنین کے لیے زندگی کے حق کے قائل ہیں، بلکہ اس کے
نسب کے حق کے بھی قائل ہیں، وراثت کے حق کے بھی قائل ہیں، باقی تفصیلات آپ اہل علم ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یوں کہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے، لیکن اس کے کچھ اور بھی اثرات ہیں، کچھ اور بھی پہلو ہیں جن پر غور کی ضرورت ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ اب مسیحی مذہب کے اثرات کے نتیجے میں انگریزی قانون میں قبل از پیدائش بچے کے لیے جائیداد کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ترکیب ہے قبل از پیدائش بچہ یا وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، ان بورن چائلڈ کی اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس اصطلاح پر آج کل بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ چائلڈ تو وہ ہے جس کو ماں نے جنم دیا، اس کے بعد اسے چائلڈ کہا جانا چاہیے۔ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، جنین ہے، ایمبریو ہے، فیٹس ہے، اس کو ان بورن چائلڈ نہ کہیں، کیونکہ ان بورن ہے تو چائلڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسیحی مذہب کی تعلیم کے اثرات کہیں کہ ابھی تک بہرحال یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ان بورن چائلڈ ہے، اس کے لیے جائیداد کا حق ہے۔ تو گویا وہ جو مذہب اور لبرلزم کی کشمکش کا بھی میں نے ذکر کیا، یہ اس کشمکش کا ایک اور مورچہ ہے، ایک اور محاذ ہے، اور عین ممکن ہے کہ کچھ عرصے میں مذہب مغرب میں اس محاذ پر بھی شکست کھا جائے۔ اس کا ایک مظہر ہمارے سامنے تب آیا جب یورپی کورٹ آف ہیومن رائٹس میں، حقوق انسانی کی عدالت میں یورپ میں ایک اہم مقدمہ آیا۔ ہوا یہ کہ ایک اسپتال میں دو خواتین جن کے نام کا آخری حصہ ایک جیسا تھا، بدقسمتی سے ایک ہی دن اسپتال پہنچی علاج کے لیے۔ ان میں ایک خاتون حاملہ تھیں، وہ اسقاط حمل کے لیے نہیں آئی تھیں، علاج کی غرض سے آئی تھیں، چیک اپ کے لیے آئی تھیں، اور دوسری خاتون نے مانع حمل تدبیر استعمال کی تھی۔ اب وہ اسپتال اس لیے آئی تھی کہ وہ چیز اس کے بدن سے نکال لی جائے تاکہ پھر وہ آئندہ حمل کے لیے تیار ہو سکے۔ ڈاکٹروں کی غلطی کہیں یا غفلت کہیں کہ انہوں نے اس حاملہ خاتون پر وہ طریقہ آزمایا جو اس دوسری خاتون پر آزمانا تھا، اس کے نتیجے میں اس بیچاری کا حمل ضائع ہوا۔ اس نے ان کے خلاف مقدمہ کیا یورپی عدالت میں، حقوق انسانی کی عدالت میں، اور کہا کہ جو حقوق انسانی کا یورپی معاہدہ ہے، یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس، اس میں تصریح کی گئی ہے کہ ہر کسی کو زندگی کا حق حاصل ہے۔ تو ہر کسی میں میرا وہ فیٹس بھی، میرا وہ جنین بھی شامل تھا، اس کی زندگی کا حق تھا، وہ ضائع کیا گیا ہے۔ لیکن یورپی عدالت نے کہا کہ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس میں ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ یورپ میں بعض ممالک میں اسقاط حمل پر پابندی ہے یا اس پر تحدیدات موجود ہیں، بعض میں نہیں ہے، اسقاط حمل کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ یورپ میں ایک عمومی رائے نہیں پائی جاتی، تو اس معاملے میں ہم فیصلہ کرنے سے گریز کریں گے کہ کیا جنین کی زندگی کا حق ضائع کیا گیا یا نہیں، کیا اس کا زندگی کا حق تھا یا نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلے سے گریز کیا، لیکن یاد رکھیے کہ فیصلے سے گریز بھی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ یا ایک فریق کے حق میں جاتا ہے یا دوسرے کے حق میں۔ یہاں ظاہر اس خاتون کے حق میں نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بذات خود ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب عدالت فیصلہ نہیں کر سکی تو گویا اس نے اپنا وزن اسقاط حمل کے حامیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔